ڈریننگ نہ ہو. اور ان کیس خدا نہ خواستہ کسی کا IVF فیل ہو جاتا ہے, اس کے بعد کیا کوئی آپشن نہیں بچتا کنسیو کرنے کا؟ نہیں, we can try again. IVF کی ہم ٹرائی کر سکتے ہیں. We can try again. اور As long as they have eggs and as long as they have money. ہاں, as long as they are willing تو ہو سکتا ہے. اور اس کے کوئی سائڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں IVF کے؟ یہ ہم سگنیچر کرواتے ہیں نا کہ اگر جیسے ینگ بچی ہے اس کو ہم نے 75 IU ہی لگایا ہے, کبھی کبھی اووری فلیئر میں چلی جاتی ہے. نارملی دا سائز آف اووری از دس مچ. جب ہائپر اسٹیمولیٹ ہوتی ہے تو اتنی بڑی ایک اووری ہو جاتی ہے. اور پھر وی ہیو فلوئڈ ان دا ایبڈومن, اتنا پھول جاتا ہے, لنگس میں پانی پڑ سکتا ہے. دو اٹ از ناٹ فیٹل, مطلب ہم نے ڈیتھس نہیں کبھی بھی دیکھی, بٹ اٹس ویری پینفل جب یہ سنڈروم ہو جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ہائپر اسٹیمولیشن سنڈروم. اور یہ کسی میں ہوتا ہے, سب کو نہیں ہوتا؟ ویری ریئر. ہاں ہو جاتا ہے, لیکن ہم بتاتے ہیں پہلے, سب کچھ ایکسپلین کرتے ہیں. تو یعنی کہ جو پیپر سائن کروا رہے ہیں, اگر کوئی جیسے ہم نے بتایا کہ بھینسیں بیچ کر آتے ہیں تو ان کو اتنی نہیں پتا ہوگا, آپ خود سے ان کو بتاتی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. اور یہ اسٹیپ میں خود کرتی ہوں. کیونکہ کل کو وہ کہہ دیجیے آپ کی اس لڑکی نے یا آپ کی اس ریپرزینٹیو نے یا کوآرڈینیٹر نے یہ تو ہمیں نہیں بتایا تھا, تو میں اپنی موجودگی میں ابھی تک تو کر رہی ہوں, جب نہیں ہو سکے گا تب دیکھیں گے, لیکن یہ کہ یہ والا اسٹیپ جو ہے یہ میں اپنی موجودگی میں کراتی ہوں. اس کے علاوہ کیا ایتھیکل گراؤنڈس ہیں IVF کو لے کر, یا جیسے یو آر این انفرٹیلیٹی ایکسپرٹ آلسو, اس حوالے سے کیا ایتھیکل گراؤنڈس ہیں آپ سمجھتی ہیں ایک ڈاکٹر کو فالو کرنے چاہیے جو شاید ہمارے ملک میں اس طرح سے فالو نہیں کیا جاتا ہے؟ بیٹے دیکھیں, اگر وہ فوڈنگ نہیں ہے اور اس کی ٹیوبز بند ہیں تو میں جاؤں گی, میرے میکسیمم ٹائم جو سرجری کا ہو سکتا ہے وہ 5 گھنٹے ہو سکتا ہے. صحیح. کیونکہ ادھر ہی ٹیوبر پلاسٹی, ادھر ہی سب کچھ میں کر کے جو اس کی آپشنز ہیں میں آپریشن تھیٹر میں پہلے ان کو ایکسپلین کر کے ان سے پرمیشن لے کے پھر میں تھیٹر میں لے کے جاتی ہوں کہ میں آپ کی لاسٹ آپشن کو بھی ایکسپلور کر لوں گی. ٹائم بہت لگے گا مگر آئی ول ڈو دس. پھر جب میں باہر آتی ہوں تو میں ان کی پوری فیملی کو بٹھا کے سچ ان کو بتا دیتی ہوں. اچھا, کہ جو بھی کنڈیشن ہے آپ ان کو کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں دے رہے؟ نو. اوکے, آئی جسٹ ٹیل دیم کہ دیکھیں ٹیوب کے ہاتھ خراب ہیں, وہ ڈسٹروائے انگلیاں, اس کی انگلیاں ہوتی ہیں, وہ انڈا اٹھاتی ہے. اوکے, اس کی انگلیاں نہیں ہیں, وہ انڈا نہیں اٹھا سکتی. میں نے بہت کوشش کی ہے ریپیئر کرنے کی, لیکن لگتا نہیں ہے. اگر مجھے 3 انگلیاں مل گئی ہیں ایک ٹیوب کی, 2 نہیں ہیں, تو میں ان سے کہتی ہوں کہ اٹ مائٹ ٹیک دا ایگ. اگر وہ بچی چھوٹی عمر کی ہو تو میں کہتی ہوں ابھی 2-3 سال آپ نے ذکر ہی نہیں کرنا, ہو سکتا ہے یہی ٹیوب ایگ اٹھا لے. تو کھلی ہے ٹیوب, تھوڑے سے ہاتھ زخمی ہیں, ہو سکتا ہے ریپیئر ہو جائے خود سے. ہاں, خود ہی وہ اٹھا لے, ایگ اٹھا لے. تو آپ ڈونٹ رش, کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. کچھ لوگ تو یقیناً مان جاتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا پاسبل بھی ہو جاتا ہے کہ ایسے ہو جائے, لیکن اگر ٹوٹلی ٹیوبز بند ہیں. ایک اور بات جو ایریا میں آپ کے چینل سے میں لوگوں کو بھی بتانا چاہوں گی کہ جو ہمارا سسٹم ہے نا باڈی کا, ہیومن ویمن کا, اس میں باڈی اسٹریس کے اوپر چلتی ہے. صحیح. اسٹریس اینڈ نو اسٹریس, 2 کنڈیشنز ہیں. اوکے, اگر آپ اس کو اسٹریس دیں گے, یعنی ہر وقت اس کی پریگنینسی کا ہی ذکر ہو رہا ہے, اس کے بانجھپن کا ہی ذکر ہو رہا ہے, یہ ٹیوبز ناراض ہو جاتی ہیں. سیریسلی؟ یس, دے ول ڈو دس, دین دس, and then they will go at the back of the uterus. Okay. And they will refuse to pick the egg. یعنی کہ mental stress آپ کے ہارمونس کو افیکٹ کر رہا ہے؟ Of course. Okay. ہارمونس, اگر آپ, اب یہ ایک ریکگنائزڈ فیکٹ ہے کہ اگر ملٹیپل ابارشنز ہو رہی ہیں اور کوئی ریزن نہیں مل رہا, جیسے جینیٹک ٹیسٹنگ ہو گئی, وہ بھی نارمل ہے, یوٹرس کی شیپ بھی نارمل ہے, لیکن ابارشنز ہوتی چلی جا رہی ہیں, تو یہ اب ایک ریکگنائز سائنٹیفک فیکٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی اس کو صرف TLC دیں. What is TLC? واٹ از TLC? TLC ویسے تو ٹوٹل لیوکوسائٹ کاؤنٹ ہوتا ہے نا آپ کے بلڈ ٹیسٹ میں, TLC ہوتا ہے, بٹ TLC از
tender loving care. Oh wow, tender love and care. Tender loving care. Okay, tender loving care, TLC. تو اس کی یہ ڈاکٹر کبھی کر رہا ہوتا ہے یا گھر والے؟ Because it is scientifically proven کہ اگر دیکھیں ایک کلر سیلز ہوتے ہیں باڈی میں اور اس کے ایک سیلز ہوتے ہیں جو اس کی پریگننسی کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں, سپورٹیو سیلز ہوتے ہیں. اگر ہر وقت کرٹیسزم ہوگا, ہر وقت سٹریس ہوگا, تو کلر سیلز زیادہ ہو جائیں گے باڈی میں. اور اگر آپ کو ٹینڈر لونگ کیئر مل رہی ہے اور آپ کو کوئی سٹریس نہیں دیا جا رہا, تو سپورٹیو سیلز زیادہ ہو جائیں گے. تو دس از اے فیکٹ. تو آپ کیا یہ کنسلٹیشن اس طرح کی پرووائڈ کرتی ہیں اس کی فیملیز کو, ایک لڑکی کی فیملی کو یا اس کے ہسبینڈ کو؟ آئی ڈو, مگر بہت مشکل ہے ان کو یہ بات. اب وہ مجھے جب میں الٹرا ساؤنڈ کر رہی ہوتی ہوں, میں یوزلی پیشنٹ کو الگ لے کے جاتی ہوں, حالانکہ مدر ان لا, مدر, بہنیں, نندیں وہ اندر آنا چاہتی ہیں. تو میں تنہائی میں پوچھ لیتی ہوں کہ بتاؤ تمہاری ساس کتنی زیادہ اسٹریس دے رہی ہے تمہیں. تو وہ کہتی ہے کہ میڈم جو بھی کوئی ڈیفیکٹ ہوگا ڈونٹ ٹیل مائی ان لاز. تو اور ریئرلی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ دے آر ویری سپورٹیو, آپ جو بات ہے میری ساس کو بلا کے کہہ دیں, میرے ہسبینڈ کو, میری نند کو بلا کے. زیادہ تر جب اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں, زیادہ تر وہ یہی کہتی ہیں کہ اگر کوئی ابھی بات نکلی تو آپ نے صرف مجھے بتانی ہے, ڈونٹ ٹیل دیم. میں ان کو خود بتاؤں. ایون وہ ینگ بھی ہوتی ہیں تب بھی, ارلی میرجز ہوتی ہیں, اس کے بعد بھی یہ پریشر شروع ہو جاتا ہے کہ 1 مہینے کے اندر. تو کیا پھر اس طرح کے لوگ بھی آپ کے پاس آئی وی ایف کے لیے یا ان چیزوں کے لیے آتے ہیں؟ آف کورس. تو پھر آپ کیا کہتی ہیں ان کو؟ میں ان کو کہتی ہوں کہ بیٹے آپ, اچھا پھر ایک اور بات بھی ہے کہ دے ریفیوز ٹو گیٹ دا میل ٹیسٹڈ. ایگزیکٹلی, دیٹ از دا پوائنٹ. ایون ہمارے ڈراما فلم بھی ایسی بن چکی ہیں جو ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ میلز کے اندر بھی پرابلمس ہو سکتے ہیں. ہاں, وہ ٹیسٹ کرانا ان کا اتنا مشکل ہے. اب ویسے کافی ریکگنیشن آ گئی, اب یہاں تک ہم پہنچے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کرا کے ہم سے اکیلے ملنا چاہتے ہیں. اوکے. کیونکہ زیرو سپرم ہے, سپرم ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ فیل کرتے ہیں وہ سوسائٹی میں ان کو ایکسیپٹنس نہیں ملے گی. نہیں, ایکسیپٹنس کی تو بعد کی بات ہے. The girl might leave him. کہ I'm not going to have children with this man. میں کیوں رہوں اس کے ساتھ, میں کیوں رہوں ادھر. اور اگر وہ مرد بہت ہی سپورٹیو ہے, بہت لونگ ہے, میرے پاس ایسے کیسز بھی آئے ہیں. once there was a very pretty girl, اتنی وہ پیاری تھی, اور ہسبینڈ نارمل شکل کا تھا اور اتنا امیر بھی نہیں تھا, تو زیرو سپرمز, بچی بالکل ٹھیک. تو میں نے کہا بیٹے 2 آپشنز ہیں. اس کو اکیلی کو میں نے پوچھا, either you live with this man and adopt a child, اور یا پھر تم take a divorce and marry again اگر تم نے اپنے بچے. تو تھوڑی دیر سوچ کے کہتی ہے, حالانکہ وہ بہت زیادہ ایج کی نہیں تھی, جو سوچ کے کہتی ہے کہ میڈم بچے تو میں کسی کے لے ہی لوں گی, ایسا خامن نہیں مجھے ملے گا کبھی بھی. کیا بات. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز خواتین میں زیادہ ہے, ان کیس اگر خاتون کا ایسا کوئی مسئلہ ہو تو میلز جلدی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ خواتین زیادہ تر کوشش کرتی ہیں, زیادہ تر اسی مرد کے ساتھ رہتی ہیں, اور مرد اسی وقت دوسری بیوی لے آتا ہے.